بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق اللہ العظیم. میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور میرے بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ الغاشیہ اس کی آیت نمبر 13 سے آخر تک تلاوت کی ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے. جس طرح پہلے گزرا کہ اس سورت کی ابتدا میں تخویف اخروی آخرت کا ڈراوا بیان ہوا کہ حلقہ کا حدیث الغاشیہ، کہ کچھ پہنچی تجھ کو بات خبر اس چھپا لینے والی کی، کہ وجوہ یومئذ خاشیہ، کہ اس دن بہت سارے چہرے جو ہوں گے وہ ذلیل ہونے والے ہیں. پھر اس کے بعد آگے جا کر بشارت اخروی گزری کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ بھی ہوں گے. جن کے لیے بشارت اخروی تھی اس کا کچھ حصہ پچھلے درس کے اندر گزرا کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن بعض چہرے جو ہوں گے تر و تازہ ہوں گے. کس وجہ سے؟ لسعیہا راضیہ، ان کی کوشش کی وجہ سے، جو دنیا میں انہوں نے کمائی کی ہوگی، محنت کی ہوگی، اس کی وجہ سے وہ وہاں پر راضی ہوں گے. فرمایا فی جنت عالیہ، اور اونچے باغات میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، ایسے باغات ہوں گے کہ اس میں کوئی فضول بکواس وغیرہ نہیں سنیں گے. فی عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے پانی کے جو بہتے ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں تختے اونچے بچھے ہوئے. یہ آج کی آیتیں جو میں نے تلاوت کی. اب یہاں سے آگے جنت ہی کا تذکرہ ہے اور ان لوگوں کی کامیابی کا ذکر ہے جن لوگوں نے دنیا میں محنت کی، آخرت کے لیے سعی کی اور دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھ کر اس میں رہے اور آخرت کی تیاری کرتے رہے. اصل جو منزل ہے اس کے لیے کوشش اور سعی کرتے رہے. تو ان کے لیے فرمایا کہ جنت ہے باغوں والی، جس میں کوئی فضول بکواس نہیں سنیں گے اور اس میں چشمے ہیں. فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، سرر، اس میں اونچے اونچے تخت ہیں جن کے اوپر یہ جنتی بیٹھے ہوئے ہوں گے. اب سرر کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا یہ سریر کی جمع ہے اور یہ تخت کے معنی میں آتا ہے. کس کے معنی میں؟ تخت کے معنی میں، کہ ان کے بیٹھنے کے لیے اونچے اونچے تخت ہوں گے. جب وہ ان پر بیٹھنا چاہیں گے تو وہ تخت نیچے ہو جائیں گے، اور جب اس پہ بیٹھ گئے وہ خود اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے، اوپر کو اٹھ کے چلے جائیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس سرر مرفوعہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العالمین ان کو یہ تخت دے گا، بچھونے جس کے اوپر نیچے بچھونے ہوں گے، تو فرمایا ان دونوں فرشوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا، فرمایا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے، جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اور فرمایا ان کی بلندی 500 برس راہ کے برابر ہوگی، 500 برس۔ اور ترمذی کے حوالے سے تفسیر مظہری میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے اس کی تشریح میں یوں لکھا ہے، فرمایا کہ بستروں کے باہمی درجات جو ہوں گے آپس میں، ان کے درمیان جو فاصلہ ہوگا کہ اگر اوپر سے اگر پہلے والا فرش جو ہے اس سے کوئی چیز نیچے والے فرش پہ پھینکی جائے تو ایک روایت میں آتا ہے 40 برس لگ جائیں گے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 100 سال لگ جائے گا اوپر سے نیچے تک آتے ہوئے، اتنی بلندی ہے ان کی۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں تختے اونچے اونچے۔ تو اب یہ بچھونے جس طرح آج کل میٹرس ہیں، ایک میٹرس اوپر اس کے رکھنے کے لیے جگہ، تو اب جو نیچے رکھنے والا جو ہے تختہ، فرمایا یہ جو تختہ ہوگا یہ سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، اس کے جو پھٹے ہیں بورڈ جو اس کے اوپر لگے ہوں گے یہ کس کے؟ سونے کے، اور اس کا جو سائڈ جو بنا ہوا ہے تو فرمایا یہ زمرد، یاقوت اور موتیوں سے آراستہ ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا جب یہ اس کے اوپر کوئی بیٹھنا چاہے گا تو یہ اوپر سے نیچے آ جائیں گے، اور جب بیٹھ گئے تو پھر یہ اپنے مقام کی طرف اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اب یہ اور آگے فرمایا وہ اکواب موضوعہ، واکواب موضوعہ۔ اب اور فرمایا کہ اسی جنت کے اندر اکواب کے کوب ان کی جمع آتی ہے، اکواب، اور ایسا پیالہ کہ جس کا دستہ نہیں ہوتا، بغیر دستے والے جگ ہوتے ہی، تو فرمایا یہ جو ہوں گے جگہ جگہ پہ بچھے ہوئے ہوں گے، اور اتنے تعداد میں ہوں گے کہ اس کو کوئی گن نہیں سکے گا، کثرت سے۔ فرمایا ہوگا وہ اکواب موضوعہ، فرمایا فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے جاری، شہد کے، دودھ کے، شراب کے، اور ان کی چاروں طرف کیا آس پاس کیا پڑے ہوں گے؟ یہ پیالے پڑے ہوں گے۔ اور کیسے پیالے ہوں گے؟ فرمایا ان گنت، جس کا جہاں سے جی جنت میں گزرتے ہوئے جی چاہے ان کو استعمال کر سکتا ہے، ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ فرمایا آگے فرمایا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وَنَمَارِقُ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نمارق سے مراد الوسائد، تکیے، تکیے ہوں گے۔ فرمایا تکیے مصفوفہ، ترتیب سے بچھے ہوئے، یعنی ہر جگہ میں جنت کے اندر تکیے بچھے ہوئے ہوں گے۔ نمارق تکیے مصفوفہ، بچھے ہوں گے ترتیب کے ساتھ، ہر جگہ میں رکھے ہوئے ہوں گے۔ آگے فرما وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، زرابیو ضربیت ان کی جمع ہے، زرابیہ ضربیت ان کی جمع، فرمائے سے دریاں، آج کل قالینیں، اس طرح آج کل قالینیں، دریاں اور قالینیں، فرمایا مبثوثۃ، جگہ جگہ یہ بھی بچھی ہوئی ہوں گی، ہر جگہ میں آپ کو یہ قالینیں بچھی ہوئی نظر آئیں گی، جس کا جہاں جی چاہے بیٹھنا تو وہاں بیٹھ سکتا ہے، تکیے بھی لگے ہوں گے اور قالینیں بھی بچھی ہوئی ہوں گی، جہاں جی چاہے اس کا بیٹھنا۔ تو فرمایا وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخمل کے نہالچے جگہ جگہ پھیرے ہوئیں گے، قالینیں جگہ جگہ پھیری ہوئی ہوں گی۔ جس طرح آج کل کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہوتے ہیں، اس کے اندر جب انسان جاتا ہے تو جا بجا دیکھیں آپ قالینیں نیچے بچھی ہوئی ہے، جا بجا کہیں ایک جگہ میں کرسیوں کا بنائی ہوئی ہے، کہیں صوفے رکھے ہوئے مختلف ڈیزائنوں کے، ایک جگہ میں کرسی، صوفے، مختلف بیٹی کی جگہ، پھر اس کے سامنے پھول وغیرہ یہ رکھے ہوئے، تو یہ چیزیں وہاں بھی کیا ہیں؟ بچھی ہوئی نظر آئیں گی، بچھی ہوئی نظر آئیں گی۔ فرمایا افلا ينظرون الى الابل، تفسیر مظہری میں یہاں شان نزول کے اندر یہ فرمایا، یہ تفسیر مدارک کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سرر مرفوعہ نازل ہوئی آیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی، تختوں کی بلندی بیان کی، اکواب موضوعہ جو تھا اس کی تشریح بیان کی، اور فرمایا کہ یہ بے شمار ہوں گے، ان کو کوئی گنتی نہیں کر سکے گا، کوئی بھی یعنی ان گنت ہوں گے۔ تکیوں کا طول بیان کیا، لمبائی بیان کی، اور اسی طریقے سے جو بچھونے ہیں، تخت ہیں،
ان کی چوڑائیوں کو بیان کیا. پھر جب یہ ساری چیز بیان کی تو کافروں نے ایک دم تکذیب کر دی, جھٹلا دیا. کہنے لگے کہ ان تختوں پر چڑھنا کیسے, یہ تو امکان ہی نہیں ہے, اس کے اوپر بیٹھیں گے کیسے؟ اتنی کثرت سے کوزے جو پڑے ہوں گے, یہ جگ جو ہوں گے بغیر دستوں والے, تو یہ کہاں سے ہوں گے؟ تو پھر اتنے بڑے بڑے بچھونے جس کا ذکر آ رہا ہے, تو یہ کہاں پر اس طرح؟ تو ان کو یہ بات جب تعجب لگی تو اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ آیت نازل کی, افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. تم ان چیزوں پہ تعجب کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے پیدا کرے گا؟ کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ 4 چیزیں اللہ رب العالمین, اس سے پہلے جنت کی بیان کی چیزیں, اس کے جواب میں 4 نمونے کے طور پہ چیزیں بیان کر دی, ایگزامپل کے طور پہ. اللہ نے کہا دیکھو تمہیں تعجب ہو رہا ہے, افلا ينظرون الى الابل, کیا تم نے اونٹ کو کبھی نہیں دیکھا؟ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو؟ پھر فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمان کو نہیں دیکھتے کیسا بلند کیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے کھڑا کیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچھایا ہے, اس کی طرف نہیں دیکھتے, اس کو نہیں دیکھتے ہو. تو فرمایا افلا ينظرون الى الابل. اب افلا یہ استفہام ہے, سوال ہے, استفہام. تو فرمایا یہ سوال جو ہے یہاں پر کس کے لیے؟ زجر کے لیے, ڈانٹ ہے. مشرکین کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی قدرت کا انکار کر لو, اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر نہیں ہے, کیسی جنت بنا دے. افلا ينظرون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کس کی طرف؟ الى الابل, ابل کی طرف, اونٹ کی طرف. اونٹ کو تو دیکھو, اللہ تعالیٰ کی نے اپنی قدرت کاملہ کا پورا نمونہ اس کے اندر کیا ہے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب اونٹ کی طرف دیکھو تو صحیح, کتنا عجیب و غریب جانور ہے, کیا کیا کمالات اس میں اللہ رب العالمین نے رکھے ہوئے. سبحان اللہ, کیا کیا کمالات اس میں اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں کہ جب آپ سوار ہونا چاہتے ہیں تو نیچے بیٹھ جاتا ہے, اور جب آپ اس پر بیٹھ جاتے ہیں اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. سامان لادنا چاہتے ہیں نیچے بیٹھ جاتا ہے, اور جب بیٹھ جاتا ہے سامان لاد دیا, جتنا سامان اس پہ لادو کھڑا ہو جاتا ہے, بوجھ اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو فرمایا یہ نمونہ ہے کس چیز کا؟ فیہا سرر مرفوعہ. یہ جنت کے بارے میں تم اعتراض تھا نا, تو اللہ کہتا ہے ایسا تم اونٹ کو تو دیکھو, یہ چھوٹی سی ایک چیز تمہارے سامنے جانور ہے. جس طرح یہ اس پہ تم بیٹھتے ہو تو نیچے بیٹھ جاتا ہے, پھر اوپر چلا جاتا ہے, اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح رب العالمین فرماتے میں نے جنت میں بھی تمہارے لیے تخت بچھائے, اسی طرح وہ نیچے آ جائیں گے پھر اوپر چلے جائیں گے. آج کی دنیا میں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہو سکتا. آج کی دنیا میں ایفل ٹاور جو ہے فرانس والا, اس کو دیکھو, برج خلیفہ دیکھو کتنا بلندی پہ, ایک بٹن دباتے ہیں جو نیچے آ جاتا ہے, آنن فانن اوپر چلا جاتا ہے, اوپر چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر جو بچھونے بنائے ایسا ہی آنن فانن نیچے آ جائیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ اوپر لے جائے گا. انسان کو عقل دی, میٹیریل اللہ نے دیا, اس انسان نے بڑے بڑے ٹاور بنائے, اور اس کے اندر ایک بٹن کے ساتھ نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے آنن فانن آ جاتا ہے. لیڈر بنائی ہوئی, کتنی سیڑھیاں ہیں, بٹن دباتے ہیں اوپر چلے جاتے ہیں آخری منزل پہ, بٹن دبایا تو نیچے آ جاتے ہیں. تو رب العالمین کیا قادر نہیں ہے بغیر بٹن کے بنانے پر؟ کیا اتنی بلند والی اپنے ان غلاموں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اپنا سب کچھ, ساری خواہشیں اس کی خواہشات کے لیے قربان کر دی, کیا رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو, اپنے نیک بندوں کو جو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری, تو ان کے لیے یہ چیزیں اختیار نہیں کر سکتا ہے؟ قادر کیوں نہیں, کیوں نہیں؟ آج سرمایہ دار اپنے سرمایہ کے بل بوتے پر اپنے سرمایہ دار ساتھیوں کے لیے ایسی بلند بلند عمارتیں بنا سکتا ہے, اور ایسے 5 اسٹار ہوٹل بنا سکتا ہے, تو کیا رب العالمین اپنے ایمان والوں کے لیے کیا جنت میں نہیں بنا سکتا؟ کیوں نہیں بنا سکتا؟ افلا ينظرون الى الابل. اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابل کی بہت ساری خاصیتیں ہیں. عرب اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں, اس پہ سواری بھی کرتے ہیں, اس پہ سامان بھی لاتے ہیں, اس کا دودھ بھی پیتے, اس کی جو بال ہیں اوپر سے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں. اور پھر کیسا اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا جانور ہے, اس کی شکل دیکھو, اس کی ہیبت, ساری چیزیں, لیکن اتنا تابع دار, اتنا فرما بردار بنایا, چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل کو پکڑ لیتا ہے, پیچھے لائن لگی ہوتی ہے,
لائن اونٹوں کی لگی ہوئی، ایک چھوٹا سا بچہ اس کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ تو رب العالمین فرماتے افلا ينظرون الى الابل، کیا آپ نے اونٹ کو نہیں دیکھا کیف خلقت، اللہ رب العالمین نے اس کو کیسے بنایا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھتے ہو کیسا رب العالمین نے اس کو بلند کیا ہے، بغیر ستونوں کے، ستاروں سے بھرا ہوا ہے، ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح یہ نمونہ ہے کس چیز کا، وہ اقواب موضوعہ، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان بلندی پہ بغیر ستونوں کے قائم کیا، اس کو دیکھو جو رب وہ بنا سکتا ہے، تو کیا اقواب موضوعہ، پیالے جا بجا بچھے ہوئے ترتیب کے ساتھ، کیا وہ نہیں کر سکتا ہے؟ جس طرح آسمان میں ستارے اونچائی میں رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح رب العالمین جنت کے اندر اہل ایمان کے لیے، اپنے بندوں کے لیے رب العالمین نے یہ انتظام کیا ہے کہ ان کے لیے بھی جا بجا پیالے بچھا کے رکھے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور تم نے پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھا ہے کہ رب العالمین نے کس طریقے سے ان کو قائم کیا ہے۔ زمین کے اوپر زمین ہل رہی تھی، پہاڑوں کو اوتادن میخیں بنا دیا، خزانوں سے بھر کے رکھ دیا، انسانوں کے لیے بے شمار فوائد اس کے اندر رکھ دیے، ہر قسم کے خزانے پہاڑوں کے اندر ہیں، پہاڑوں کے اندر۔ تو ان خزانوں سے بھرے ہوئے پہاڑوں کو نہیں دیکھتے؟ فرمایا تمہیں یہ اس بات کے اوپر اعتراض ہو گیا کہ وہ نمارق مصفوفہ، اللہ رب العالمین اتنے لمبے لمبے تکیے اور اتنے اونچے اونچے تکیے وہاں پر رکھے گا، ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا زمین فرش ہے، پہاڑ تکیے، اس کو تو دیکھ لو، ایسے ہی رب العالمین وہاں بھی بنا کے رکھ دے گا، ایسے بھی بنا کے وہاں رکھ دے گا۔ آگے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو تو دیکھو کیسا اس کو بچھا کے رکھا، زمین کو کیسا بچھونا بنا کے رکھا، اور تمہیں یہ اعتراض ہوا کہ وہ زرابیو مبثوثہ، زرابیو قالینیں ہر جگہ بچھی ہوئی ہوں گی، یہ کیسے ہوگا؟ ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، امکان ہی نہیں اس کا۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو تو دیکھو نا کس طرح بچھا کے ہم نے رکھا ہے، تم اس کے اوپر چلتے ہو، چل کے جا رہے ہو، تمہارے بوجھ کو برداشت کر رہی ہے، تمہیں گراتی نہیں ہے، ہچکولے نہیں کھا رہی تمہارے چلنے کے اوپر، تم مکان بناتے ہو، بلڈنگیں بناتے ہو۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اس کی طرف ذرا دھیان تو دو نا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب یہ سب جو ہیں چار چیزیں بیان کی، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی کرشم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھایا کہ میں ہوں، رب ہوں جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں، تو جب میں ان کے بنانے پہ قادر ہوں تو مرنے کے بعد تمہیں میں دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہوں، اور اہل ایمان کو میں ایسی جنت دینے پہ بھی میں قادر ہوں، میں قدرت رکھتا ہوں۔ اب یہاں پر مفسرین نے ایک بات لکھی کہ اللہ رب العالمین نے ابل، اونٹ کا ذکر کیا، آسمان کا ذکر کیا، پہاڑ کا ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا، باقی چیزوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو مفسرین نے جواب، اس کا زبردست جواب نقطہ لکھا، فرمایا کہ اصل جو مخاطب تھے اس وقت معترضین کون تھے، اعتراض کرنے والے؟ عرب تھے، عرب لوگ تھے، اور اول مخاطب قرآن کے بھی کون ہیں؟ عرب ہیں، عرب ہیں۔ اب وہاں پر یہ لوگ اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے، اونٹ ان کی سب سے بہترین سواری بھی تھی، اور سب سے بہترین جانوروں میں سب سے بہترین جانور بھی ان کا ہی تھا، اور گویا ان کے دنیا کے مال و متاع میں سب سے بہترین چیز یہی چیز تھی، قیمتی، جس طرح آج کل کی قیمتی گاڑیاں ہیں، وہ گاڑیوں میں سب سے قیمتی چیز جو تھی ان کے لیے یہ اونٹ ہوا کرتا تھا، یہ صحراؤں کا جہاز تھا۔ کئی ایک فوائد جس طرح میں نے پہلے بتا دیے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر رکھی ہوئی تھی، اس لیے رب العالمین نے اس اونٹ کا ذکر کیا۔ اور یہ جب سفر کرتے عرب لوگ تو یہ تین چیزیں ساتھ اور تھی، آسمان ہوتا تھا، زمین تھی، اور پہاڑ تھے۔ یہ جب ادھر ادھر جاتے تو یہ تین چیزیں ان کے ساتھ لگی رہتی ہیں، تو ان کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات تھی، زمین کو بھی دیکھتے، آسمان کو بھی دیکھتے، یہ ساری چیزیں، اور ان کو جانتے بھی تھے کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، وہ مانتے تھے مشرک۔ یہاں پر ایک حدیث میں واقعہ لکھا ہے، اس میں تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے سوال کرنے سے جب منع کر دیا، ممانعت کا حکم آ گیا،
ظاہر ہے اب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد کوئی چیز پوچھتے نہیں تھے، بے ادبی کے ڈر کی وجہ سے خاموش رہتے تھے، اور اسی انتظار میں ہوتے کہ کوئی عقل مند شخص ایسا دیہات وغیرہ سے آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ سوالات کر لیں، اس سے ہمیں علم میں اضافہ ہو جائے گا اور بہت ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی۔ اسی اثناء میں بیٹھے تو ایک دیہاتی آدمی آیا اور ایک دم آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، آپ کا ایک قاصد ہمارے پاس آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ آپ کو خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قاصد نے آپ سے سچ کہا ہے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے آسمان کو کس نے بنایا؟ آسمان کو کس نے بنایا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے۔ اس نے کہا زمین ہے، پہاڑ ہیں، اس سب کو کس نے بنایا؟ اور پہاڑوں کو جو یہ مضبوط میخوں کی طرح گاڑا ہوا ہے اور اس کے اندر بے شمار فوائد رکھے ہوئے ہیں، خزانوں سے بھرے ہوئے، تو یہ کس نے بنایا؟ سب کچھ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے، اللہ نے۔ اس دیہاتی نے پھر کہا کہ آپ کو قسم اس اللہ کی جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو پھیلایا اور جس نے پہاڑوں کو گاڑا، اس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے بھیجا ہے، ہاں۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا ہے کہ دن کے اندر 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، 5 وقت نمازیں پڑھنی ہیں، اور یہ اللہ نے فرض کی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے دیہاتی کیا یہ سچ ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی سچ ہے۔ اور اس نے یوں کہا کہ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو قسم دے کے کہتا ہوں، قسم دے کے کہتا ہوں، اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ واقعتاً یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے آپ کے قاصد نے یہ بھی ہمیں کہا کہ ہمارے مال جو ہیں اس میں زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو کیا یہ سچ ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا ہاں یہ بھی سچ ہے، اس نے سچ کہا ہے آپ سے، اس سے سچ کہا۔ تو پھر اس نے دیہاتی نے کہا آپ کو آپ کے بھیجنے والے خدا کی قسم، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے زکوٰۃ لینے کا؟ تو رسول اکرم نے فرمایا ہاں مجھے حکم دیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا کہ جس آدمی کے جو طاقت رکھتا ہے حج کرنے کی تو اس کے اوپر حج فرض ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس نے سچ کہا ہے۔ پھر اس نے کہا کیا اس رب کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد جب اس نے یہ ساری باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو سن کے چلنے لگا، تو اس نے ایک دم کہا اس خدائے واحد کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، نہ میں اس میں زیادتی کروں گا نہ میں اس میں کمی کروں گا۔ جب وہ چلا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے سچ کیا تو یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص کیا ہے؟ جنتی۔ تو آگے فرمایا فذکر انما انت مذکر۔ اب یہاں سے تسلی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تسلی بیان کی کہ اب، اور یہ تتمہ ہے کس کا؟ پہلی والی سورت سورہ اعلیٰ، اس میں کہا نا فذکر ان نفعت ذکر، آپ نصیحت کیجئے اگر آپ کی نصیحت ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو یہاں فرمایا فذکر، آپ نصیحت کیجئے اگر مشرکین غور اور فکر نہیں کرتے اور آپ کے سمجھانے سے نہیں سمجھتے، آپ غمگین نہ ہوں، آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ ناصح ہیں، آپ معلم ہیں، اور آپ بشیر ہیں اور آپ نذیر ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، تعلیم دینے والے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ ان کے اوپر داروغہ بن کے نہیں آئے کہ جبراً ان کے اوپر ایمان منوائیں، ان کو ایمان میں داخل کریں، ایسا نہیں ہے۔ فذکر، آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، آپ تو نصیحت کرنے والے ناصح ہیں۔ اور فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں کہ جبراً ان کو ایمان کے اندر داخل کریں گے۔ الا من تولی وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور منکر ہو گیا۔
الا من تولا، تخفیف اخروی آ گئی، آخرت کا ڈراوا آ گیا، الا من تولا. اب الا بمانے کس کے یہاں پر؟ لیکن کے، لاکنہ کے معنی میں. تو فرمایا کہ الا من تولا و کفر، لیکن جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، اس کو اللہ عذاب دے گا. کیسا عذاب دے گا؟ کہ عذاب الاکبر، بڑا عذاب دے گا. اب یہ بڑے عذاب سے کیا مراد ہے؟ فرمایا آخرت کے اندر عذاب دے گا، جہنم دے گا، جہنم دے گا. فرمایا ان الینا ایابہم، ان الینا ایابہم. اب یہ ماقبل کا تتمہ ہے. فرمایا وہ عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکتے، مشرکین عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکتے. ان کی واپسی ایسے جبار اور قہار رب کی طرف ہوگی جو ان کو پکڑنے کے اوپر قادر ہے اور ان کو سزا دینے کے اوپر بھی قادر ہے. تو اس لیے فرمایا انا الینا ایاب، انا الینا ایاب، کہ بے شک یہ جو ہیں الینا، ہماری طرف، ایابہم، ان کا لوٹنا ہے. تو گویا ہماری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے، کہیں توڑ نہیں جا سکتے. فرمایا ثم ان علینا حسابہم، جب یہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے تو فرمایا ہم ان سے حساب و کتاب لیں گے. ان سے کیا لیں گے؟ حساب و کتاب لیں گے. ان علینا، ہمارے اوپر ہے، ان سے حساب لیں گے. کس چیز کا حساب لیں گے؟ دنیا میں جیسی زندگی گزاری، ہماری اطاعت میں گزاری، ہماری نافرمانی میں گزاری، ہم ایک چیز کا حساب لیں گے. جتنا کفر کیا، جو اس کے کفر کے حساب سے ہر آدمی کو اس کی کفر کی کیٹیگری کے برابر کیا رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کو سزا دیں گے. اب یہاں پر ایک دوسری چیز مفسرین لکھی ہے، عربی میں کہتے ہیں ان علینا، ہمارے اوپر لازم ہے. علا بمانے کس کے آتا ہے؟ لزوم کا آتا ہے، لازم کا. حالانکہ اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز لازم آ جائے تو یہ کیا ہے؟ عاجزی اور کمزوری کی نشانی ہوتی، دلیل ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ عاجز تو نہیں ہے کسی سے، نہیں، کمزور ہے، وہ تو طاقت والا ہے، وہ کن کرتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے پاک ہے. اب پھر اب مفسرین فرماتے ہیں علینا میں علابم یہ استعمال ہوتا ہے تاکید و وعید کے لیے. یہ تاکید ہے کس چیز کے لیے؟ جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ کہ جو کفر کرے گا ہم اس کو عذاب دیں گے، جو کفر کرے گا ہم اس کو عذاب دیں گے. تو گویا یہاں پر کس کے معنی میں آلا؟ تاکید کے معنی میں. کس چیز کی تاکید؟ وعید کی، ڈراوے کی، جو ان سے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں کیا ہے؟ عذاب دیں گے. اب یہاں پر مفسرین نے ایک دوسری چیز لکھی ہے. فرمایا کہ یہ جو آیت پڑھی جائے نا ثم ان علینا حسابہم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب یہ آیت پڑھتے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو جب بھی اس آیت کو پڑھیں تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. کیونکہ اس میں کہتے ہیں نا ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم پر ہے، ہم ان کا حساب و کتاب لیں گے. تو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں دے جائے. حساب نہ لینا ہم سے. تو اگر حساب لے بھی لیا تو پھر کیا ہے؟ اللہم حاسبنی، اے اللہ تو ہم سے حساب لے، حساب یسیرا، آسانی کے ساتھ. اور جس طرح پہلے حدیث میں گزرا نا کہ جب جس سے حساب لے لیا تو بس ہو گیا، حساب لیا تو گیا. اور دوسری ایک بات یہاں پر مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ جب سبح اسم ربک الاعلی، یہ صورت ہے نا اس کی، تو اس کو پڑھ کر اس کے سبح اسم ربک الاعلی وقف کیا تو فرمایا اس وقت یہاں پر کیا کہنا چاہیے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین جو کہا جو سنا ہے اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جنت میں جنت کی جتنی بھی چیزیں جن کا تو نے وعدہ کیا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ جن چیزوں کی سے تو نے ڈرایا ہے ان سب چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے. جہنم کی آگ سے ہم سب کی تو حفاظت فرما دے. یا اللہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرما. اے اللہ تو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرما. یا اللہ تو ہم سے حساب نہ لینا. یا اللہ ہم حساب کے قابل نہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ وسلم. آمین.